والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحاب الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا بالله ورسوله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. حضرات گرامی، آج کی اس بزم رحمت نور میں کلمہ طیب سے متعلق کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں، مگر کبھی میں اس سے کچھ بیان کروں مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ اپنے آقا و مولا حضور سید الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرے. بڑے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. العلم نور، علم نور ہے. حضرات محترم، حدیث شریف کے اندر صلاۃ و سلام کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے. حضور محبوب دعوے کا کہ عہدے کو سر عہدے میں سر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 بار درود نازل فرمائے گا اور اس کے 10 خطائیں بخش دے گا اور اس کے درجے بلند فرمائے گا. حضور سید المسلمین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجا ہوگا. ترمذی شریف میں ہے کہ ابی ابن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، عرض کیا ہے یا رسول اللہ، میں دعائیں کثرت سے مانگتا ہوں تو حضور پر درود کے لیے کتنا مقدر کروں؟ آقا نے فرمایا، جو تم چاہو. میں نے عرض کی چوتھائی فرمایا، جو تم چاہو. میں نے عرض کی چوتھائی فرمایا، مگر اس میں اور زیادہ کرو تمہارے لیے بھلائی ہے، مگر اس میں اور زیادہ کرو تمہارے لیے بھلائی ہے. میں نے عرض کی 2 دعا فرمایا، میں نے عرض کی 2 دعا فرمایا، مگر اس میں اور زیادہ کرو تمہارے لیے بہتر ہے، مگر اس میں اور زیادہ کرو تمہارے لیے بہتر ہے. میں نے عرض کی کل وقت درود کے لیے ہی مقرر کروں. آقا نے فرمایا، ایسا ہوتا تو اللہ تمہارے کاموں کو کفایت فرماتا اور تمہارے گناہوں کو بخش دیتا. میری دینی بھائیوں، مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ درود شریف مغفرت کا ذریعہ ہے، سعادت اور دارین کا وسیلہ ہے. جو وقت بھی اس میں صرف ہو جائے برکت ہی برکت ہے. اس لیے جب بھی آپ حضرات کو درود شریف پڑھنے کی گزارش کی جائے تو آپ حضرات خاموش نہ بیٹھے رہے، بلکہ نہایت اور عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرے اور اپنی خالی جھولی کو رحمت اور برکت سے بھر لیجیے، کیونکہ اس میں بخیل اور حرمی نصیبی ہے. جیسا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پورا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ بھیجے. لہٰذا پھر میں آپ سے دستبستہ گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ ہم اور آپ اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرے. بڑے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد باق صلی علیہ صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، میں نے خطبہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی اس کا صرف حاصل کیا ہے کہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، اے لوگوں تم اپنے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یعنی اس بات کا اقرار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. میرے بھائیوں، ذرا ایک مرتبہ ہم اور آپ اس کلمہ طیب کو بلند آواز سے پڑھ کر اپنے ایمان کو تازہ کر لیجیے. پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرات، یہی کلمہ طیب اسلام کا دروازہ ہے، دین و ایمان کی بنیادی ہے. یہی وہ کلمہ ہے جس کو کافر اور مشرکین بھی قبول کر اعتقاد کے ساتھ پڑھ کر اسلامی دائرے میں آئے اور مومنین اور مسلمین کے لقب سے ملقب ہوئے اور نجات کے مستحق بن گئے. حضرات گرامی، اس کلمے کے 2 درجے پہلے درج میں ہے خدا تبارک و تعالیٰ کی توحید، دوسرے درج میں ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار. اگر کسی نے کہا لا الہ الا اللہ تو اس کا
مطلب ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی ذات نہیں جو عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، اور ہم صرف اس کے بندے ہیں، اس کے بندے ہیں، اسی کے لیے جیتے ہیں، اسی کے لیے مرتے ہیں، اسی کو پوجتے ہیں، اور اس کے خدائی میں کوئی اس کا صرف نہیں اور سادہ نہیں، اور اس کے کاموں میں دخل دینے کی کسی کی کوئی مجال نہیں، اور اس کے بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگی جائے، کیونکہ وہی حاکم مالک الملک ہے، یعنی سارے دین کا بادشاہ اور سب سے بڑا حاکم۔ اگرچہ اپنا باپ ہی ہو یا حاکم وقت ہو یا کوئی پیارا دوست یا اپنے دل کی خواہش ہو، اگر ہم نے جان لیا مان لیا کہ ایک ہی اللہ عبادت اور بندگی کے لائق ہے، ہم صرف اسی کے بندے ہیں، تو چاہیے ہمارا عمل بھی اس کے مطابق ہو، اور دنیا کے لوگ دیکھ کے سمجھ جائے کہ ہم صرف اسی کے بندے ہیں، اسی کو پوجتے ہیں، اسی کے لیے جیتے ہیں، اسی کے لیے مرتے ہیں۔ اگر لا الہ الا اللہ ہمارا اقرار اور اعلان، لا الہ الا اللہ ہمارا اعتقاد اور ہماری شان، لا الہ الا اللہ ہمارا عمل ہماری شان۔ حدیث شریف مذکورہ سے معلوم ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک سوال اور جواب میں یہ فرمایا، اے موسیٰ، اگر ساتویں آسمان اور ساتویں زمین کو ایک پلے میں رکھا جائے، لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلے میں رکھا جائے، لا الہ الا اللہ کا پلہ بھاری ہوگا، لا الہ الا اللہ کا پلہ بھاری ہوگا۔ حضرات گرامی، میں شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کس بات کی کمی ہے آقا تیری گلی میں، کس بات کی کمی ہے آقا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، صبح تیری گلی میں، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔